ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ تحریک کا کون لیڈ کرے گا. اس تحریک کو آگے محمود اچکزئی صاحب آگے چلائیں گے. تو ذرا بتا دیجئے 5 اگست کا آپ لوگوں کا پلان ہے کیا تحریک انصاف کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ جس طرح سے جنید اکبر صاحب نے بتایا، آج انہوں نے اپنی میٹنگ وہیں رکھی ہوئی تھی نیشنل اسمبلی کے احاطے میں. کے پی کے بھی عہدیداران آئے تھے. ڈیٹیل ڈیلیبریشن کے بعد ڈیسائیڈ ہوا کہ جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان کو باقاعدہ انہوں نے مختلف جماعتوں میں عہدے تقسیم کر لیے اور محمود اچکزئی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو اب کیونکہ فارمل ایک الائنس کے سٹرکچر میں ہے تو الائنس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو اب الائنس کے ساتھ فارملی جس طرح سے طریقہ کار طے ہوگا اس طریقہ کار کے لحاظ سے اس کو احتجاجی تحریک کو آگے لے کے چلا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ کنٹینیوس آن گوئنگ تحریک ہوگی. یہ اس طرح نہیں کہ جو ایک 26 نومبر کے بعد ایک گیپ کا پیریڈ آ گیا تھا، یہ اس طرح نہیں ہوگا. ایک مسلسل ایک جدوجہد آن سٹریٹ آن پارلیمنٹ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی. لیکن آپ کے جو بانی ہیں انہوں نے تو پوسٹ کر کے کچھ اور ہی کہا تھا. انہوں نے تو نام لیا تھا، بیرسٹر گوہر کا نام لیا تھا، انہوں نے سلمان اکرم راجہ کا نام لیا تھا، علی امین گنڈا پور کا نام لیا تھا کہ یہ لوگ لیڈ کریں گے. ایک اور نام میں غالباً بھول رہی ہوں، ان کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ لیڈ کریں گے. تو یہ فیصلہ کہاں ہوا کہ اچکزئی صاحب نے لیڈ کرنا ہے؟ دیکھیں 3-4 دن میں ابھی کیا ہوا ہے کہ مسلسل کیسز جو ڈیسائیڈ ہوئے ہیں اس میں جیسا آپ نام لے رہے ہیں علی امین کے بھی وارنٹس نکالے گئے. پھر 9 مئی کے کیسز میں ابھی فیصل آباد کا کیس آن کارڈ ہے جس میں بظاہر اندیا جو آ رہا ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں ان پہ بھی اس وقت ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے. پھر ابھی اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے احمد بچر کو جس طرح سے ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹس وداؤٹ ہیئرنگ جو ہے نا جاری کیا گیا. یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. مگر ظاہری بات ہے کہ ایک کھلاڑی اگر ریپلیس ہوتا ہے تو مومنٹم تو موجود ہے نا، ٹیم نے تو آگے لے کے چلنا ہے. تو کھلاڑی ریپلیس ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تحریک بیٹھ گئی یا تحریک آپ کو نظر نہیں آئے گی. وہ اس چیز کو پورا کیری کریں گے اور یہ تو اتحادیوں کو پہلے سے ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا. جو بنیادی طور پہ 24 نومبر والی تحریک میں فرق کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی نے اسٹینڈ الون بیسس پہ خود سے چلائی تھی. اب بھی مین پاور تو پی ٹی آئی کی زیادہ تر ہوگی. ان جماعتوں میں ظاہری بات ہے سپورٹ بیس سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی ہے. مگر ان ساری لیڈرشپ کو ملا کے انشاءاللہ تعالی ایک اچھا پاور شو آل اکراس پاکستان آپ کو نظر آئے گا. میں ذرا اس پلان کو سمجھتی ہوں کہ حکومت کیا سمجھ رہی ہے اس پلان سے. جو آپ مجھے تو یہ ایک بیک اپ پلان زیادہ نظر آ رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ کوئی باقاعدہ فل فلیج کوئی پلان لے کر آ رہے ہیں. رانا صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس تحریک کے ابھی تک جو خد و خال عمیر نیازی صاحب نے ہم سے شیئر کیے ہیں؟ اس کو لیڈ کریں گے محمود خان اچکزئی صاحب اور وہ ریزن بتا رہے ہیں کہ باقی جن کے نام نامینیٹ کیے تھے ان کے بانی نے وہ اس لیے نہیں کیونکہ ان کے اوپر کیسز ہیں، کسی کو ڈی سیٹ کیے جا رہے. جبکہ سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر ان کی بات کریں تو سلمان اکرم راجہ کے میرے خیال میں ابھی تک تو کوئی ان پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے مجھے جہاں تک میری معلومات ہے. آپ کو کچھ سمجھ آئی پلان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وہ آپ نے سنا ہوگا کہ غبارے سے ہوا نکل گئی. تو یہ وہ غبارہ ہے تحریک والا جس میں ابھی ہوا بھری نہیں تو نکلنی کیا ہے. تو 5 اگست کو آلریڈی کوئی بھی سیریس نہیں لے رہا، پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی سیریس نہیں لے رہا. تو حکومت اس کو کیسے سیریسلی لے؟ دیکھیں جو ایک عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی تھی پی ٹی آئی کو، اب پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اب اس کی ذمہ داری ہے. اب تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس میں کتنی جماعتیں ہیں جو اسٹریٹ پاور رکھتی ہیں اور کتنی جماعتیں ہیں جو ٹانگا پارٹیز ہیں. تو یہ تو اب آپ کے سامنے ہے، یہ بڑا ایبسلیوٹلی کلیئر. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ 5 اگست کو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے اور کوئی اس کے امکانات بھی نہیں نظر آ رہے. یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی ساری اوپر سے لے کے نیچے تک ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے، الزامات کی بوچھاڑ ہے. اگر کوئی بیل پہ رہا ہوتا ہے تو آدھی جماعت کہتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، آدھی جماعت ایک دوسرے کو غدار کہہ رہی ہے. تو مختلف نوعیت کی تقسیم کا جو ہے وہ شکار ہے پی ٹی آئی. تو ابھی تو بظاہر جو ہے وہ کوئی ایز سچ ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. باقی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. نہیں تو آپ کو جب پلان نظر نہیں آ رہا تو پھر حکومت کی کوئی تیاری نہیں ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اسی شو میں فرما رہے تھے کہ جی مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں ملے گی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا ان کا ریکارڈ رہا ہے، پھر یہ کہہ رہا ہے اور میر نیازی صاحب نے بولا ہے کہ یہ آن گوئنگ رہے گا، یہ کہیں ایک دن کا سلسلہ نہیں ہوگا؟ یہ گوئنگ ہی ہوگا جی، یہ آن گوئنگ ہوگا یا آف گوئنگ ہوگا؟ تو ابھی بھی یہ تو کہتے ہیں ہم ابھی بھی احتجاج پہ ہیں، تو اگر ایسا ہی احتجاج ہے تو وہ آن گوئنگ بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا جو اصل رول ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، وہ قائمہ کمیٹیز میں ہوتا ہے، چاہے نیشنل اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، آپ کی سینٹ ہو، وہاں اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر تنقید کرتی ہے، ان کو آئینہ دکھاتی ہے اور آلٹرنیٹیو رستہ دکھاتی ہے۔ وہاں ان کی پرفارمنس 0/0 ہے۔ ایک ان کے پاس ایجنڈا ہے کہ خان صاحب کو رہا کرانا ہے، وہ کوئی ایجنڈا عوامی ایجنڈا نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی عوام انٹرسٹڈ ہے۔ تو بالکل ہمیں تو ابھی کچھ نہیں نظر آ رہا کہ یہ ابھی کوئی خطرات ہیں حکومت کو یا ایسی تحریک۔ اور جہاں تک اجازت کی بات چیت ہے، دیکھیں اجازت لوکل انتظامیہ نے دینی ہے، وہ دیکھیں گے کہ اس وقت کی کیا سچویشن ہے، کوئی سیکیورٹی تھریٹس ہیں، کیا معاملات ہیں، اور ان کو چاہیے کہ 3 4 آپشن دے دیں یہ جلسہ کرنے کی۔ ہو سکتا ہے ایک آدھی آپشن پہ وہ رضامند ہو جائیں جہاں کوئی سیکیورٹی کنسرنز کو آپ اچھے طریقے سے کیٹر کر سکتے ہیں اور آپ لاجسٹکس کو بھی اچھے طریقے سے عام شہریوں کی مینج کر سکتے ہیں، تو ان کو 3 4 آپشنز میں سے ایک آپشن مل جائے۔ چلے میں یہ سوال پوچھ لیتی ہوں، میر صاحب آپشن پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ ایک جو بات کہی رانا صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں جن جماعتوں کو آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ان سے الائنس ہوا ہے، ان میں اسٹریٹ پاور ہے کہ نہیں؟ اسٹریٹ پاور اگر کسی کے پاس ہے اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن جو آپ کے پچھلے احتجاج رہے، لاسٹ احتجاج کی میں بات کر لوں، جس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب اس احتجاج سے بیچ میں سے ہی واپس پلٹ گئے، پھر سوالات اٹھے کہ بھئی کارکنوں کو وہاں پر اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ اب جب آپ کا کارکن یہ سنے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب اسے لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ کیوں آپ کے لیے باہر نکلے گا؟ تو جو اسٹریٹ پاور پارٹی رکھتی ہے وہی اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، تو باقی پارٹیاں آپ سمجھتے ہیں پھر وہ آپ کی نیریٹو کو آگے لے کے چلیں، آپ کی تحریک آگے لے کے چلیں؟ نہیں، اس میں ہتھیار ڈالنے کی بات نہیں ہے۔ پہلے تو آپ 26 نومبر کا احاطہ کریں نا، اس وقت جب آپ پہ حکومت وقت آرڈر دے اور گولیاں چلوائے، آپ کے نہتے کارکنوں کو ڈی چوک پہ شہید کیا جائے، تو کیا آپ اس کو ہتھیار ڈالنا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو تحریک انصاف کے کارکنان کے حالیہ خون کا سچویشن کی حساب بات باقی ہے۔ عمیر وہ اسی صاحب حالیہ سچویشن پہ آ رہا ہوں نا، دیکھیں خون کا حساب بقایا ہے، خون جب گرا ہے تب نہیں ڈرے تو اب کیوں ڈریں گے؟ اب پریشان نہ ہو، اب جواب سن لیں موجودہ جو پارٹی ہے اب پریشان نہ ہوئے۔ وہ یہ کہتی ہے بالکل موجودہ پارٹی پوری طرح سے کہ تیار علیمہ ہے، صاحبہ سیاسی فیصلے نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے جو پارٹی آپ کے جو قائد ہیں وہ پوسٹ کچھ اور کر رہے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب اسے لیڈ کریں گے، تو یہ جو حالیہ کانفلکٹ ہے اس میں تو پارٹی آن بورڈ نظر نہیں آ رہی، ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی۔ نہیں دیکھیں، ہمیشہ الائنسز کی صورت میں احتجاج ہوتا رہا ہے۔ پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا ٹانگا پارٹیاں، اگر دیکھیں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے پاس کون سی اسٹرینتھ تھی، ٹھیک ہے نا، الائنس بنا، پیپلز پارٹی انہیں لے کے چلی۔ دیکھیں ہر جب پارٹی کرائسس میں ہوتی ہے اس کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہوتی ہے، مگر جس طرح سے لیڈرشپ کو آپ 200 کیسز میں روپ کر دیں، آپ ان کے وارنٹس نکالے ہوئے ہوں، آپ کہیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب جو ہے نا پارلیمان کی طرف ہی نہ بیٹھ سکے، تو اس طرح کے مسائل آپ دیواریں کھڑی کر دیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رستہ نکالنا ہوتا ہے، اور یہ بڑا حکمت عملی سے بڑا اچھا رستہ نکالا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو وہ اس طرح ٹانگا پارٹی صورتحال نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی کی ایک ہسٹری ہے، باقی جماعتوں کی ایک ہسٹری ہے، آپ ایک دفعہ نکلنے دیں، چلنے دیں، باقی جو حکومتی کارکردگی ہے وہ روڈوں پہ ڈسکس ہوگی، وہ سارے معاملات آئیں گے، ادھر کسانوں نے نکلنا ہے، ادھر عام عوام نے نکلنا ہے جو اس وقت روزگار سے تنگ ہے، اس وقت جن کا لقمہ چھینا گیا ہے، جو چینی کے اسکینڈل کی زد میں آئے ہیں، ان لوگوں نے نکلنا ہے، جو بجلی کے نرخوں میں جو عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا، ان کو لیڈ کریں گے، یہ ایشو وہ ہائی لائٹ کریں گے۔ مولانا صاحب سے ویسے کیوں معاملات، آپ کو ویسے اس کا ہے ریگریٹ کہ مولانا صاحب سے نہیں بات بن سکی؟ کیونکہ جس طریقے سے دونوں طرف سے ہم نے دیکھا وہاں پہ تو معاملات بڑے اچھے شروع ہوئے تھے، معاملات چلے تھے، بڑے پر امید تھے آپ لوگ، لیکن پھر ایک دوسرے پر ہی بیان بازی شروع ہو گئی۔ کیا ہے آپ کو مولانا صاحب ہوتے تو آج ڈفرینٹ سینیریو ہوتا؟ نہیں دیکھیں، میرا اگر ذاتی آپ اوپینین لے، کیونکہ پی ٹی آئی کا اس میں موقف لینا ہو تو آپ مرکزی سیکرٹری جنرل اطلاعات سے پوچھیں اس کا اس کے بارے میں۔ جو میرا اپنا ہے، میرے خیال سے پی ٹی آئی کا
اتنا جانا غیر ضروری تھا. ایک دو دفعہ آپ ٹچ اپون کرتے ہیں، مگر ظاہری بات ہے دیکھیں آپ کے پی کے میں ڈائریکٹلی آپ کی پالیٹکس اپوزنگ پالیٹکس ہے. آپ نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے ہی لڑنے ہیں. آپ کا اگلا الیکشن جب بھی آنا ہے آپ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے. آپ کے درمیان مڈل گراؤنڈ ہے ہی نہیں، تو آپ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ اور وہی وقت نے ثابت کیا کہ یہ نہیں چل سکے.